وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کفار و مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے، اس وقت بھی پوجا کرتے تھے، آج بھی مختلف ادیان ایسے ہیں جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کفار و مشرکین وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان، اس کائنات کا خالق صرف ایک رب ذوالجلال ہے۔ ان بتوں، جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں، یعنی جھوٹے معبود، ان کا تخلیق کائنات، زمین و آسمان اور باقی مخلوق کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے سوال کریں کہ یہ آسمان و زمین، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کائنات، ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ سوال کریں گے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو جب وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو اپنے بننے میں ان کے محتاج ہیں، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پتھر سے گھڑا، سونے کو ڈھالا، چاندی کو، لوہے کو ڈھال کے جس کو انہوں نے بنایا، خود اس کی آنکھیں بنائیں، اس کا کان بنایا، اس کے ناک بنایا، اس کے ہاتھ بنائے، تو وہ کس طرح عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے مستحق تو صرف وہی رب ذوالجلال کی ذات ہے جو ہر چیز کی خالق و مالک ہے۔ تو فرمایا آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو ساتھ ہی فرما دیا یہ کہیں گے، یقیناً یہی ان کا جواب ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل الحمدللہ، تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ الحمدللہ تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ کائنات کی تخلیق میں ان بتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں، یعنی یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے اپنے بننے میں، یہ خود اپنے عبادت کرنے والوں کے محتاج ہیں، تو پھر اس کے باوجود ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی بے بسی اور بے کسی کا یہ عالم ہے کہ اگر کفار جو ان کے سامنے کھانے لا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کھانے سے کوئی مکھی اٹھا کے لے جائے تو اس کو وہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ قرآن پاک میں سورہ حج کا آخری رکوع ہے، 17ویں سپارے کا آخری رکوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ایک بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو
تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، والا وجتمعوا لہ، اگرچہ سارے دنیا جہان کے یہ جھوٹے معبود اکٹھے ہو جائیں تو اکٹھے ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، یعنی جس طرح کفار ان کے سامنے کھانے وغیرہ لا کر رکھ دیتے تھے، تو اس میں سے اگر کچھ مکھی اٹھا کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب کتنے کمزور ہیں، کتنے بے بس ہیں، کہ مطلوب تو وہ ہوئے معبود جن کی یہ پوجا و پرستش کرتے ہیں کہ جو مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، مکھی اگر ان کے سامنے سے کھانا اٹھا کے لے جائے تو اس کو نہیں ہٹا سکتے، اتنے کمزور، اتنے بے بس، اور ان کی عبادت کرنے والے بھی کہ ان بے بسوں کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انہوں نے احترام نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی قدرت اور اس کی حکمت کا انہوں نے صحیح ادراک نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بہت قوی اور حکمت یعنی بہت عزیز ہے، بہت طاقت قوت والا ہے۔ تو کفار و مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ساتھ ہی جواب دیا کہ خود ہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو آپ کہیں الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ عبادت کے لائق یعنی وہی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، یعنی مانتے ہو کہ سب کو اسی نے پیدا کیا، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے جو تمام کی خالق و مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غنی ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے، تعریف کے قابل ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلمیں بند ہیں، اقلام قلم ان کی جمع ہے، زمین کے تمام درخت قلمیں بند ہیں، والبحر یمدہ، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بند ہے، زمین کے اوپر تمام درخت ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں زمین کے اوپر درخت موجود ہیں، اور ایک قلم کے لیے معمولی سی لکڑی درکار ہوتی ہے، تو ایک درخت سے ہزاروں کی تعداد میں قلم بن سکتے ہیں، تو اربوں خربوں کی تعداد میں درخت زمین کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین کے تمام درخت ان کی کلمیں بن جائیں، والبحر یمدہ، سمندر سارے کا سارا سیاہی بن جائے، سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے علاوہ اور 7 سمندر، 7 سمندر تو اب دنیا کے اندر موجود ہیں، مختلف جو اس کے نام رکھے گئے ہیں سمندر کے،
تو اس کے علاوہ اور 7 سمندر بھی شامل کر دیے جائیں۔ یہ سارا سمندر جو دنیا میں کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصے سمندر ہے۔ زمین کا 1/4 یہ خشکی ہے اور 3 حصے سمندر ہے، جس کو مختلف 7 ناموں سے کہا جاتا ہے، مختلف 7 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کوئی بلیک سی ہے، کوئی ریڈ سی ہے، کوئی ڈیڈ سی ہے، کوئی اس طرح مختلف نام جو اس کے دیے گئے ہیں۔ تو 7 سمندر یہ سیاہی بن جائیں، اس کے علاوہ اتنے ہی اور یعنی اتنا زیادہ اور سمندر آ جائے، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، سارے کا سارا سیاہی بن جائے، سیاہی کا کام دے، اور سارے درخت ان کی کلمیں بن جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنے لگ جائیں۔ کلمات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی مفسرین نے لیا ہے کہ علم الہی کو لکھنا شروع کریں، ساری دنیا کے درخت ان کی کلمیں بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، اتنی سیاہی اور 7 شامل کر دی جائے، یعنی 7 سمندر اور آ جائیں، پھر ان کلموں کے ساتھ، اس سیاہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو لکھنا شروع کیا جائے، تو ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم گھس جائیں گے، لیکن علم الہی اس کی یعنی وہ کنہ کو، اس کی انتہا کو نہیں پا سکتے۔ علم الہی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح، یعنی تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، اور پھر رب ذوالجلال نے ان کو قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو سب کا پیدا کرنا اور سب کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔ کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے مختلف مرحلوں سے گزر کے وہ اس دنیا میں آتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی متعدد مقامات پر ان تمام مرحلوں کو بیان کیا گیا کہ نطفہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، پہلے وہ نطفے کی شکل ہوتا ہے، پھر ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، 40 دن اس کے یہ تمام مراحل گزرتے ہیں، پھر جب 120 دن گزر جاتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، تو پھر مختلف مرحلوں سے گزر کے بچہ ایک پیدا ہوتا ہے۔ تو کفار اعتراض کرتے تھے کہ ایک بچے کے اس دنیا میں آنے کے لیے اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو سب کے سب لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر دیا جائے گا، جبکہ قبروں میں چلے گئے اور قبر کے اندر جب کسی کو رکھ دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کا زمین اس کا گوشت وغیرہ کھا جاتی ہے، اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی زمین کے اندر گل جاتی ہیں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو سب کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اعتبار سے سوچتے ہو، تم رب ذوالجلال کی قدرت کو دیکھو کہ وہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، اس کے لیے تمام لوگوں کو پیدا کرنا اور سب کو دوبارہ زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔
رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خاک سے تیار کیا، اس کے اندر روح ڈالی، وہ انسان بن کے چلنے پھرنے لگے، اور پھر ان سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو پیدا کیا، تو ہزاروں، لاکھوں، پھر کروڑوں، پھر اربوں میں ہو گئے۔ اب دنیا میں 6 ارب سے زیادہ انسان ہیں، اور کہتے ہیں کہ اکتوبر میں 7 ارب ہو جائیں گے، اور یہ صدی ختم ہونے سے پہلے پہلے دنیا والوں کو یہ خدشہ ہے کہ دنیا میں 10 ارب انسان ہو جائیں گے۔ یہ جو ابھی صدی شروع ہوئی ہے 21ویں صدی، کہہ رہے ہیں کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے دنیا پہ بوجھ بہت زیادہ ہو جائے گا انسانوں کا، 10 ارب انسان ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا اور اس میں روح ڈالی، اور اس سے پھر آگے یہ نسل انسانی چلی، تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ تم اپنے اعتبار سے نہ سوچو، رب ذوالجلال کی قدرت اور طاقت کو دیکھو۔ اس کے لیے سب انسانوں کو پیدا کرنا اور ان کو دوبارہ زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک انسان کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی دن کا کچھ حصہ رات میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہ نارملی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات جو ہے اگر ہو تو برابر برابر دونوں ہوں گے۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہاں تقریباً ابھی قریباً کوئی 16 گھنٹے کے قریب دن ہے اور 8 گھنٹے کی رات ہے، ابھی اور آگے بڑھے گا، 16 گھنٹے سے بھی بڑا دن ہو جائے گا اور 8 گھنٹے سے رات چھوٹی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ شمال کی طرف چلے جائیں تو وہاں اسی حساب سے اور دن بڑا ہوتے 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 دنیا کے اینڈ پہ ایسی بھی جگہ ہے کہ جہاں پہ جون میں سورج ہی غروب نہیں ہوگا، دن ہی دن رہے گا۔ اور اسی اعتبار سے سردیوں میں پھر اسی طرح 16 گھنٹے سے زیادہ رات ہوگی، 8 گھنٹے سے کم دن ہوگا۔ اور اگر اسی اعتبار سے دنیا کے دوسری طرف چلے جائیں ساؤتھ کی جانب، تو وہاں پہ اب دن چھوٹا ہے، رات بڑی ہے، سردی کا موسم ہے۔ جتنا آپ جنوب کی جانب، ساؤتھ کی جانب جاتے جائیں گے اسی حساب سے جو ہے اس موسم کے اندر یہ جو مئی، جون، جولائی کا مہینہ ہے، اتنا ہی بڑا دن ہوگا، اتنی ہی چھوٹی رات ہوگی۔ اور درمیان میں جو ایفنار ہے، خط استوا ہے، وہاں پہ دن رات برابر رہتا ہے، 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، اس کو کام میں لگا دیا۔ سورج چاند اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ چاند کے لیے جو منزلیں مقرر کی گئی ہیں، سورج کے لیے جو رستہ مقرر کیا گیا ہے، اسی رستے سے چلتا ہے، اسی رستے سے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ جو اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت طلوع ہوگا اور اپنے وقت پہ غروب ہو جائے گا۔ کبھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنے رستے سے بھٹک جائے یا کبھی لیٹ ہو جائے۔ اسی طرح چاند، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقررہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو وقت مقرر کیا ہے
اس کے مطابق چل رہا ہے، یا جو وقت جس وقت تک ان کو حکم ہے اس وقت تک چلتے رہیں گے، جب حکم الہی آئے گا تو اس وقت سورج پلٹ آئے گا، بجائے مشرق کے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بلند اور بڑی شان والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تخلیق سب کفار بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والی رب کی ذات ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور سورج چاند ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں، اسی کے حکم سے ہوا چلتی ہے، اسی کے حکم سے بارش برستی ہے، جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں بارش برستی ہے، جس طرح اس کا حکم ہوتا ہے اس طرح ہوا چلتی ہے، اس کے حکم کے مطابق ہر چیز کائنات کی چل رہی ہے۔ وہی قادر ہے اور وہی مالک ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے جو تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے اور جس کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے، جس کے حکم کی پابند ہے۔ یہ بت جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، جو اپنے ہلنے جلنے میں دوسروں کے محتاج ہیں، یہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے؟ فلک یہ ایسا لفظ ہے عربی کے اندر جو واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن دونوں معنوں میں استعمال ہوگا، اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کے سیاق و سباق آگے پیچھے کو دیکھ کر کیا جائے گا کہ یہاں واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے یا جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں مفسرین نے اس کو جمع کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں بنعمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے۔ یعنی اب کشتی جہاز، بحری جہاز جس کا اپنا وزن لاکھوں ٹن ہے یا ہزاروں ٹن کہہ لیں، ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہے، اور پھر اس پر اور اتنا زیادہ بوجھ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمندر میں ڈوبتا نہیں، سمندر کے اوپر چل رہا ہے۔ پہلے لکڑی کی کشتیاں بنائی جاتی تھیں، اب کشتی ہے اور اس کے اوپر اتنا لوگ بیٹھ گئے، جانور سامان رکھ لیا، لیکن پھر بھی وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے۔ اب لوہے سے بنے ہوئے ہیں یہ، تو لوہے کا کام ہے ڈوبنا پانی کے اوپر۔ اگر ایک آپ چھوٹا سا ایک تولا، ایک رتی، ایک ماشے کی کوئی چیز پانی میں رکھیں وہ ڈوب جائے گی، لیکن یہ اتنا ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن، اور اس کے اوپر پھر اس سے زیادہ وزن۔ اب بحری جہاز میں انسان بھی ہوتے ہیں، اس میں گاڑیاں بھی چلی جاتی ہیں، اس میں سامان بھی رکھا جاتا ہے، سب چیزیں اسی کے اندر چلی جاتی ہیں اور سب کو لے کر وہ سمندر سے پار چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی کہ اس نے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایسی چیزیں ایجاد کی جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر چلتی ہیں، پانی کے اندر ڈوبتی نہیں۔ تو فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیاں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں
ضرور نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج، کالظلال، سائے بانوں کی طرح، یعنی سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں کشتی میں لوگ، یکدم طوفان آ جاتا ہے، بڑی بڑی لہریں آتی ہیں جیسے پہاڑ ہوں یا جیسے سائے بان ہوں، تو اس طرح کی بڑی بڑی موجیں آ کے گھیر لیتی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں خالص اس کے لیے اپنا عقیدہ کرتے ہوئے، دین منا عقیدہ، عقیدہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، اسی کی مدد سے نجات ہوگی۔ تو جب سمندر کے اندر موجیں گھیر لیں اور موت سامنے نظر آ جائے کہ ابھی اس میں کشتی غرق ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، تو اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مدد کر سکتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے خشکی کی طرف لے آتا ہے، یعنی اس سے نجات، اس طوفان سے نجات دیتا ہے اور سمندر سے نکال کے خشکی کے اوپر لے آتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو کچھ تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی اس پہ قائم رہتے ہیں جو انہوں نے سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اگر اس پہ قائم رہتے ہیں تو اکثریت پھر اسی کفر اور انکار کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر خطار، غدار، غدر کرنے والا اور ناشکرہ، نافرمانی کرنے والا۔ اس آیت کے متعلق شان نزول یا اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، سب کفار کو معافی، کہ سب کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، گھر کا دروازہ بند کر لیں، جو لڑائی نہ کریں ان کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائیں، ان کے گھر میں آ جائیں، ان کو بھی امان ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو حرم شریف میں آ جائیں، ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کو معافی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا استثناء کیا گیا، انہیں معافی نہیں، ان کو قتل کیا جائے گا۔ ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ بھی ان میں تھے۔ 4 آدمی جو تھے جن کے لیے معافی نہیں تھی کہ ان کو نہیں معاف کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، ان میں یہ بھی تھے۔ ان کو جب پتہ چلا تو یہ مکہ شریف سے بھاگ نکلے کہ یہاں مجھے قتل کیا جائے گا، قتل کر کے میری لاش کو گلی میں پھینک دیا جائے گا اور کتے میری لاش کو گھسیٹ رہے ہوں گے، تو چلو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھاگے اور جا کے سمندر کے کنارے پہ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ تو جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی۔ اب سب لوگ پریشان کہ کیا کریں۔ اکرمہ بھی سوچنے لگے کہ موت سے بھاگا تھا اور آگے آ گیا، موت نے گھیر لیا۔ سب نے کہا بھائی خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، وہی نجات دے گا۔ تو اکرمہ سوچنے لگے کہ اگر سمندر میں وہی نجات دینے والا ہے اور اسی سے دعا کی جاتی ہے اور اسی کو پکارا جاتا ہے اور اسی کی عبادت کی جاتی ہے،
تو خشکی میں بھی وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اگر مجھے نجات مل گئی تو میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو چنانچہ ان کو نجات مل گئی، وہ کشتی اس بھنور سے نکل گئی۔ اس کے بارے میں اور بھی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اکرمہ کی بیوی جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کا رحمت کا دریا جوش پہ ہے، سب کو معافی مل رہی ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کر کہا کہ میں ابو جہل کی بہو ہوں، اکرمہ کی بیوی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کافر کی بچی کو پکڑ لو، اس کو قتل کر دو، فرمایا تیرا آنا مبارک ہو۔ عرض کیا حضور اکرمہ بھاگ گیا ہے اس خوف سے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، کیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ اس کی نجات کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے اس کے کہنے پہ فرمایا کہ ہاں، اگر وہ آ جائے تو اس کو معافی مل سکتی ہے۔ عرض کیا حضور وہ تو کس طرح اعتبار کرے گا، اس کے تو قتل کا اعلان ہوا ہے، تو کوئی ایسی نشانی عطا فرمائیے کہ وہ مان جائے کہ واقعی اس کو معافی مل گئی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے جوڑے مبارک عطا فرما دیتے، بھئی یہ نشانی کے طور پر لے جاؤ۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس کو معافی دی جاتی تھی اس کے لیے کوئی نشانی دی جاتی تھی، بھئی یہ تمہاری جان بخشی کی علامت ہے۔ حضور جوڑے عطا فرما دیتے، لیکن حضور کا دریائے رحمت چونکہ جوش پہ تھا، حضور نے اپنی پگڑی مبارک عطا فرمائی کہ یہ لے جاؤ اس سب سے بڑے کافر اور دشمن اسلام کے بیٹے جو خود بھی اسی روش پہ قائم تھا، اس کی معافی کا اعلان ہے اور اس کے لیے یہ نشانی ہے پگڑی، اس کو دکھائی جائے۔ تو وہ لے کر جا کر اس کو بتایا۔ اب دونوں واقعے بھی ہو سکتے ہیں کہ ادھر سے وہ سمندر سے بچ کے آئے، ادھر سے اس کو وہ حضور کی نشانی مل گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ اسلام پہ قائم رہے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں وہ ایک جنگ کے اندر اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا، شہادت کا مرتبہ پایا۔ تو بہرحال اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے اس واقعہ کو بھی لکھا۔ اب یہاں ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس طرح کی بہت سی آیات ہیں، بعض لوگ اس کا ایک غلط مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب تم سمندر میں ہوتے ہو تو پھنس جاتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو، جب نکل آتے ہو تو پھر کہتے ہو یا غوث، یا علی، یا خواجہ، یا داتا۔ تو سمندر میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اور باہر نکلتے ہو تو پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اگر یہ اس آیت کا مفہوم ہے یا ہم پہ یہ آیت چسپاں کی جاتی ہے تو اس میں پھر سبھی شامل ہوں گے جو ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان پہ بھی جب مصیبت آتی ہے تو کسی وکیل سے مدد مانگتے ہیں، پولیس سے مدد مانگتے ہیں، کہیں انگریز سے مدد مانگتے ہیں کہ جی ہمیں وہ، جیسے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، بھئی ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، ہمارے لیے اہل حدیث کا لفظ وہ گورنمنٹ کے ان کے یعنی اس کے گزٹ میں یا اس کی کتابوں میں یا اس کے قانون میں لکھ دیا جائے۔ تو مدد تو وہ بھی دوسروں سے مانگتے ہیں، تو جب دوسروں سے مدد مانگی تو اگر ہم حضرت داتا گنج بخش کو پکارنے کی وجہ سے مشرک ٹھہرے تو وہ لوگ انگریز کو پکارنے، پولیس سے مدد مانگنے کی وجہ سے وہ بھی مشرک ٹھہرے۔ پھر یہاں کہیں گے جی نہیں، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، یعنی اسباب کے تحت تو مدد مانگنا جائز ہے،
اسباب کے بغیر مدد مانگنا جائے، حالانکہ یہ تقسیم جو ہے کہ اسباب کے تحت اور اسباب کے بغیر، یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے، خود جب پھنستے ہیں تو پھر یہ تقسیم کرتے ہیں، یہ کوئی شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کفار و مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو پکارتے تھے، حالانکہ بت جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قوت اور طاقت نہیں عطا فرمائی ہے، اور وہ کوئی کسی قسم کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو مسلمان اہل سنت و جماعت اگر کسی اللہ کے پیارے کو پکارتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے ان پہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں اور طاقتیں دی ہیں، تو خشکی میں نہیں سمندر میں بھی وہ مدد کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوتیں اور طاقتیں دی ہیں تو سمندر میں بھی ان کو پکارا جائے اللہ والوں کو تو وہاں بھی وہ مدد کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے مدد کرتے ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ بتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قوت طاقت عطا نہیں کی ہے، وہ مدد نہیں کر سکتے، اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے قوت اور طاقت، اور وہ مدد کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہی ہے کہ یہ آیتیں ہیں بتوں کے متعلق، اور لوگ ان کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری بت کے متعلق، اور یہ بدبختی ہے کہ انسان اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرے، حالانکہ من دون اللہ یا من دون ہی یہ خاص اصطلاح ہے قرآن پاک کی جو بتوں کے متعلق یعنی استعمال کی گئی ہے، جس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ تو آیت اتری ہے بتوں کے متعلق اور اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایسے لوگوں کو شرار خلق اللہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر اور سب سے بدترین لوگ ہیں جو بتوں کے متعلق اتری ہوئی آیتوں کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں، اور اگر اس پہ ہم پہ الزام لگائیں گے تو پھر وہ خود بھی اسی الزام کے اندر آ جائیں گے، خود بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کو کوئی قوت اور طاقت نہیں عطا فرمائی ہے، نہ وہ خشکی میں مدد کر سکتے ہیں نہ سمندر میں مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے وہ خشکی میں بھی مدد کرتے ہیں اور سمندر میں بھی مدد کرتے ہیں، ہر جگہ وہ مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اولیاء کرام کے مشہور واقعات ہیں، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے مرید سمندر میں جا رہے تھے، وہاں سمندر کے اندر ان کی کشتی بھون میں پھنس گئی، وہاں سے انہوں نے پیر صاحب کو پکارا۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی انہی پیر کے معتقد تھے، تو انہوں نے پکارا، ان کی کشتی سمندر سے نکل گئی۔ تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ پیر صاحب ان کا ایک خدمت گار ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کے ٹانگیں دبا رہا ہے، تو اس نے کہا آپ کے کپڑوں سے سمندر کے پانی کی یعنی جو ایک بو سی ہوتی ہے اسمیل وہ آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے فلاں پیر بھائی وہ سمندر میں جا رہے تھے، ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی، تو انہوں نے پکارا تھا تو ان کی وہاں مدد کی ہے۔ تو اگر اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر صاحب وہ سمندر میں مدد کر سکتے ہیں تو حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت شاہ نقشبند، حضرت داتا گنج بخش یہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں ان کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں۔ اور بتوں کو چونکہ کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے تو نہ خشکی میں مدد کر سکتے ہیں، نہ تری میں، نہ سمندر میں، نہ باہر کہیں بھی مدد نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو
اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، خوف الہی رکھو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَاخْشَوْا یوماً، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہیں بدلہ بنے گا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا ہی بدلہ بن سکتا ہے اپنے باپ کی طرف سے کچھ، یعنی باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر کسی کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس مضمون کو قرآن پاک میں اور بھی کئی چند ایک مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تیسویں سپارے میں ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی ایسی حالت اور کیفیت ہوگی کہ دوسروں سے اس کو وہ یعنی بے پرواہ کر دے گی کہ دوسرے کی اس کو فکر کیا ہوگی، یا دوسرے کے متعلق سوچنے کی اس کو ہوش ہی نہیں ہوگی، اپنی ہی ایسی پڑی ہوگی کہ ایک یعنی ماں، یہ سب سے جو قریبی رشتے ہیں جن کے لیے انسان دنیا میں بہت زیادہ قربانیاں بھی کرتا ہے، باپ، ماں، باپ، بیوی، اولاد، جن کے لیے انسان سب کچھ دنیا میں کرتا ہے اور ان کے لیے انسان بڑا قربانیاں بھی کرتا ہے، یہ سب سے قریبی رشتے، ان کو ذکر کر کے فرمایا کہ ان سے بھی انسان بھاگ رہا ہوگا، نہ صرف بھاگ رہا ہوگا بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یود المجرم، مجرم اس دن چاہے گا، ودا، یہ ودو کا معنی چاہنا، پسند کرنا، اس کی خواہش ہوگی، یود المجرم یومئذ، اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ چاہے گا کاش اس کے بدلے میں، یعنی اس دن کے عذاب میں، اس کے بدلے میں اس کی اولاد کو پکڑ لیا جائے، وصاحبتہ، اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے، واخیہ، اس کے بھائی کو پکڑ لیا جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا قبیلہ جس کے لیے دنیا میں وہ سب کچھ کرتا تھا اس کو پکڑ لیا جائے، ومن فی الارض جمیعا، سب کچھ دنیا میں سب کچھ لے لیا جائے، جو مال و دولت اس کے پاس ہے، ثم ینجیہ، پھر اس کو نجات، اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو چھوڑا جائے، اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، قبیلہ سب کو پکڑ لیا جائے، جن کے لیے دنیا میں انسان بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کو تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے انسان خود کو پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا کر لیتا ہے کہ وہ تکلیف، مصیبت اور پریشانی سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ اس دن انسان ان سے بھاگ رہا ہوگا، بلکہ اس کی یہ خواہش بھی ہوگی، مجرمی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی بیوی کو اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے، اس کے بھائی کو، اس کی اولاد کو، اس کے قبیلے کو، سارا مال و دولت جس کے لیے انسان دنیا میں مختلف ہر طرح کے پاپڑ بیلتا ہے، یہ بھی لے لیا جائے اور جان چھوٹ جائے۔ فرمایا کلا، اس دن ایسے
نہیں ہوگا۔ بلکہ دنیا میں تو بعض لوگ بہت بے باک ہوتے ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں بھئی ہماری بات مانو، ہمارے مطابق چلو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کفار نے مسلمانوں سے کہا ہماری اتباع کرو، ہمارے طریقے پہ چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، قیامت کے دن ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ کچھ بھی ان کی خطاؤں میں سے نہیں اٹھائیں گے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ تو اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے ہی بوجھ ان کے اتنے ہوں گے کہ وہاں کسی دوسرے کے اٹھانے کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ وَأَثْقَالًا وَأَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے جو ان پہ بوجھ، وہی بہت ہوں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں جو افطرا باندھتے تھے، اب بتاؤ تم دنیا میں دوسروں کو کہتے تھے بھئی ہم بوجھ اٹھا لیں گے، اپنے تمہارے بوجھوں کی کچھ کمی ہے کہ تم دوسروں کا اٹھاؤ گے؟ تو یہ مضمون مختلف جگہوں پہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ نہ باپ بیٹے کا بدلہ بنے گا، نہ بیٹا باپ کے بدلے میں پکڑا جائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ کوئی دوسرا کسی کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ دوسروں کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچے گا، جس طرح کہ احادیث مبارکہ اس کے مثلا یہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم، کہ وہ مسلمان جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ دوزخ میں، جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر قسم پورا کرنے کے لیے۔ قسم پورا کرنے کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے اس سے اوپر سے اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے گیا بھی تو صرف قسم پوری کی جائے گی اور پھر اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اب یہاں ادھر تو ہے کہ بیٹا باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور یہاں یہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسوۃ من الانصار، انصار کی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنہ، کہ 3 بچے جس کے فوت ہو گئے اور اس نے اس پہ صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ شکوہ نہیں کیا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ فقالت امرأۃ منہم او اثنان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 فوت ہوئے ہوں، فرمایا او اثنان، 2 بھی فوت ہوئے تو پھر بھی وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ فراتان من امتی ادخلہ اللہ بہم الجنۃ، کہ جس کے 2 بچے جو یعنی بچپن میں فوت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ فقالت عائشہ فمن کان لہ فرۃ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہوا ہو
فرمایا ومن کان لہ فرۃ یا موفقۃ، اے موفقہ جس کو خیر کی توفیق دی گئی ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہوا ہے تو وہ بھی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے فرمایا فقال فمن لم یکن لہ فرۃ من امتک، یا رسول اللہ اگر کسی آپ کے کسی امتی کا ایک بھی بچہ وہ نہیں اس کے لیے آگے سامان کرنے والا، فرد کا معنی ہوتا ہے جو آگے جا کے سامان کرتا ہے، تو بچے کو اسی لیے فرد کہا گیا۔ اور بچے کے جنازے میں بھی یہی دعا مانگی جاتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اور اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا فرطا، تو فرد وہ اس کو کہتے ہیں جو آگے جا کے کسی کے لیے انتظام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کا کوئی ایک بھی نہیں فوت ہوا ہے، فرمایا فانا فرۃ من امتی، حضور نے فرمایا میں اپنی امت کا دستگیر ہوں، میں اپنی امت کی دستگیری کرنے والا ہوں۔ لن یصابوا بمثلی، میری امت پر ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے، یعنی حضور کے اس دنیا سے وصال فرمانے پر جو میری امت پر مصیبت کا پہاڑ گرا، ایسی مصیبت میری امت پر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ احادیث مبارکہ، ایک طرف قرآن پاک میں یہ ہے کہ کوئی باپ بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں ہوگا اور بیٹا باپ کی طرف سے بدلہ نہیں ہوگا، اور احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں یہیں پہ ایک حدیث پاک اس طرح بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بچہ جو ہے ناتمام، یعنی جو ابھی جس کی خلقت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ بچہ فوت ہو گیا، یعنی ناتمام بچہ پیدا ہوا، تو وہ جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جھگڑے گا اور وہ اپنے ماں باپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ایھا السکت المراغم، اے جھگڑالو بچے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ناتمام بچہ اپنے ناڑو کے ساتھ باندھ کے اپنے ماں باپ کو وہ کھینچ کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو یہ احادیث مبارکہ تو کہتی ہیں کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب بظاہر اس میں تعارض نظر آتا ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں تعارض نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ اس کا بدلہ نہیں بنیں گے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ باپ کے گناہ کی وجہ سے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا اور بیٹے کے گناہ کی وجہ سے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر باپ مومن ہے اولاد کافر ہے تو اس کافر اولاد کی وجہ سے باپ پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا، یا اگر اولاد مومن ہے باپ کافر تھا تو اس کافر باپ کی وجہ سے مومن جو ہے اس کو نہیں پکڑا جائے گا، یا زبردستی کا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا کے خلاف کوئی زبردستی وہاں کرنا چاہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے مطابق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کے اندر ان پہ وہ تکلیف مصیبت آئی اور اس پہ انہوں نے صبر کیا، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن یہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس قانون کے مطابق ان کو دنیا کے اندر جو مصیبت آئی اور جس پہ انہوں نے صبر کیا، اس صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور بھی اس کے بارے بڑی اس سے متعلقہ بڑی دلچسپ ایک روایت، وہ میں نے کہیں پڑھی تو نہیں ہے، شاید قبلہ چشتی صاحب نے کہیں پڑھی ہو یا سنی ہو، میں نے وہ سنی ہے اور سنی بھی غالباً اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کسی تقریر میں سنی ہے یا
مولانا چکسواری صاحب غالباً ان کی کسی تقریر میں سنی تھی، یا اس طرح کا کسی کوئی واعظ خطیب اس پائے کا جو ہے ان کی کسی تقریر میں یہ سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی نیکیاں اور بدیاں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، تو اس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ یہ نیکی کہیں سے کسی سے مانگ لاؤ، تمہارا کام بن جائے گا۔ جاؤ ایک نیکی تمہاری کم ہے، جاؤ کسی سے مانگ لاؤ تو تمہارا کام بن جائے گا، تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب وہ چلے گا اور وہاں کیفیت تو وہ ہوگی جو ہم نے ابھی سنا ہے کہ یوم یفر المرء من ابیہ، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سب لوگ ان سے جان چھڑا رہے ہوں گے کہ کہیں میرا باپ نہ دیکھ لے، میرا بیٹا نہ دیکھ لے، میری بیوی نہ کہے کوئی نیکی دے دو، تو سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے جان بچا رہے ہوں گے، آنکھ بچا رہے ہوں گے، تو وہ مانگتا پھرے گا، کوئی اس کو وہاں پہ ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوگا، بھئی میں تو کامیابی کے قریب ہوں، ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو ایک آدمی اس کو پریشان دیکھ کر پوچھے گا خود ہمیں کیا بات ہے؟ وہ کہے گا بھئی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ کہیں سے مجھے نہیں مل رہی، تو اس لیے پریشان ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی ہے، ایک ہی نیکی ہے میرے پاس، تو میرا تو اس سے ایک سے کیا کام بنے گا، چل تو لے جا تیرا کام بنے۔ وہ نیکی لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں سے ملی؟ وہ عرض کرے گا مولا اور تو کسی نے نہیں دیا، نہ باپ نے دیا، نہ ماں نے، نہ بہن نے، نہ بھائی نے، نہ بیٹے نے، دوست احباب سب جو ہیں انہوں نے نگاہیں پھیر لی، سب کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، ہم نے تو اپنا بھی حساب کتاب کرنا ہے، تمہیں دے دیں تو ہماری کم ہوگی تو ہم کیا کریں گے، تو کسی نے نہیں دی۔ ایک کوئی ناواقف آدمی تھا، اس نے خود ہی پوچھ لیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ہی ہے، تو لے جا تیرا کام بن جائے میری خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بلاؤ، اس کو بھی بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا جا تو بھی جنت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، جب ہو جائے تو ہو جائے۔ قانون جو ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، باقی اس کے کرم اور فضل کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب وہ کرم فرمانے پہ آتا ہے تو رحمت حق بہا نمے جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، وہاں بہت زیادہ نہیں، وہاں تو کوئی بہانا چاہیے بخشنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی اس کا شمار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔